تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے، بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے گا، جو شخص غصے کو پی جاوے جبکہ اس کے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلاویں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کے حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کیا بھائی؟ جو شخص غصے کو پی جاوے جبکہ اس کے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، یعنی معاف کر دے، اللہ تعالی اس عمل کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلاویں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کے حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے، جو شخص اپنے زبان کو روکے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا نہیں بھئی ہمارے غلطیاں باہر نہیں پڑنا ہو گئے، نسخہ ہے دیکھو یہاں، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے، فضول بات سے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اسے اپنے عذاب کو روکیں گے۔ دیکھیں، جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے۔ اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے معذرت کرتا ہے، یعنی معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عذاب کو روکیں گے۔ اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے معذرت کرتا ہے، یعنی معافی چاہتا ہے، اللہ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔